الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیان کے آغاز میں درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک بیان کروں گا۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، دو جہاں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ بندہ جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابعد وفاتی کا، ابھی تو سنتے ہیں، کیا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی سنیں گے؟ ارشاد فرمایا: بعد وفاتی، ہاں دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی سنوں گا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہے، ہمارا درود پاک سنتے بھی ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ بلکہ سرکار علیہ السلام ہمارا درود و سلام سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سلام میں پہل فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آج بھی کوئی زائر مدینہ روزہ انور پہ حاضر ہونے والا، اس سے پہلے کہ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، حضور پہلے ہی سلام ارشاد فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام بھی پہل فرماتے ہیں۔ کوئی اگر سلام بھیجتا ہے تو حدیثوں میں ہے اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، سنتے بھی ہیں، فرشتے بھی ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے فرشتے یوں پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ فرشتے پیش بھی کرتے اور حضور سنتے بھی ہیں۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہمارا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو۔ سبحان حضور اللہ، فلاں نے درود پاک بھیجا ہے، صبح دوپہر شام، بلکہ وقتاً فوقتاً فرشتے کہہ رہے ہیں حضور فلاں نے درود پاک بھیجا ہے، حضور فلاں نے درود پاک بھیجا ہے، حضور فلاں نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہماری آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ مواہب لدنیہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ یہ سوال کریں رب سے کہ مالک و مولا، میری کنیت تم نے ابو محمد کیوں رکھی؟ آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد، سبحان اللہ۔ کیوں رکھی میری کنیت؟ چنانچہ آنکھ کھلی تو انہوں نے عرش کے پردوں پر سرکار علیہ السلام کے نور کو دیکھا۔ عرض کی مالک و مولا، یہ نور کس کا ہے؟
تو فرمایا کہ جس کے نام پر تمہاری کنیت ہے یہ اس نبی کا نور ہے، یہ ان کا نور ہے، اور اے آدم اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا۔ یہاں یہ بات ذرا توجہ رکھیے گا کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے آدم اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے پیدا نہ کرتا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام میں رغبت رکھی، عرض کیا مالک مورا ملا نکاح ان سے کر دے۔ ارشاد ہوا کہ اس نور والے نبی پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجو تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے نکاح کا حکم ہے 10 مرتبہ درود پاک رکھنا قرار پایا، اور 10 مرتبہ درود پاک حق مہر کے عوض حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے کر دیا گیا۔ یہاں 2 باتیں پتہ چلی۔ جو سب سے پہلا نکاح ہوا انسانوں میں، سب سے پہلا نکاح ہوا، اس نکاح میں میلاد شریف کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس نکاح میں میلاد شریف پر آنے والے آتے رہیں، توجہ ادھر ہی رکھیں، تھوڑی دیر ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا جو نکاح ہوا اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا ذکر بھی ہوا ہے، اور سب سے پہلے جو نکاح ہوا اس میں درود پاک بھی پڑھا گیا ہے، بلکہ درود پاک کو حق مہر قرار دے دیا گیا۔ میں نے اس لیے آغاز کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ پہلے درود پاک کے بارے میں بتایا، اور شروع میں تھوڑا سا میلاد شریف کے بارے میں عرض کروں گا، پھر نکاح کی کچھ مسائل بیان کروں گا، نکاح سے متعلق بیان کروں گا۔ سنن نسائی کی حدیث پاک ہیں، ویسے بھی ربیع النور شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس نکاح کے طریقے کو رائج کرتے ہوئے کہ اس پہلے نکاح میں میلاد شریف کا بھی ذکر ہے اور درود پاک پڑھنے کا بھی ذکر موجود ہے، اس طریقے کو عمل کرتے ہوئے میلاد شریف کے حوالے سے ایک حدیث پاک عرض کروں گا۔ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے؟ جی ہاں، صحابہ نے میلاد منایا ہے۔ آئیں صحابہ کی محفل میلاد کا ذکر سنتے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے جو صحیح ستہ میں سے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے صحابہ کو چاند ستارے فرمایا، اصحابی کا نجوم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ ستارے محفل سجا کر بیٹھے ہیں اور آمنہ کا چاند تشریف لے آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابہ ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو، کس غرض سے بیٹھے ہو، کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بقا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے محفل سجائی ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی ہے، ومن علینا بقا، اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اور محفل میلاد کس کو کہتے ہیں؟ حضور جو رب نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ محفل سجا کر بیٹھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، قسم اٹھاتے ہو اس لیے بیٹھے ہو، حلف اٹھاتے ہو اس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ، بعض روایات میں عرض کرتے ہیں واللہ ما اجلسنا الا ذالک، حضور خدا کی قسم صرف اور صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ تم سے میں جو حلف لے رہا ہوں، قسم لے رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ مجھے تم پر شک ہے، کوئی تہمت ہے، انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، اس لیے حلف نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے کہ کوئی اور محفل سجا کر بیٹھے ہو اور بہانہ بنا رہے ہو کہ میلاد کی محفل سجا کر بیٹھے ہو، اس لیے حلف نہیں لے رہا۔ حلف لینے کی وجہ یہ ہے وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرَائِیل، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور فَأَخْبَرَنِی، مجھے بتا رہے تھے إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِی بِكُمُ الْمَلَائِکَۃَ، میرے صحابہ تم یہاں محفل سجا کر بیٹھے ہو اور اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ گویا فرمایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کے غلام نہ شکرے نہیں،
محبوب کی نعمت عطا کی ہے، یہ محفلیں سجا کر میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سبحان صحابہ کرام علیہم رضوان ہم سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، ہم سے زیادہ قرآن سمجھنے والے، یقیناً قرآن پاک کی آیات ان کے پیش نظر ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور کو نعمت فرمایا، اس پر احسان یاد فرمایا، اور اسی رب نے نعمت کا چرچا کرنے کا فرمایا، نعمت کا ذکر کرنے کا فرمایا۔ رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رب نے مومنین پر احسان فرمایا کہ انہیں اپنے محبوب کی نعمت عطا فرمائی، اور وہی رب فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، تم پر جو رب کی نعمتیں ان کا تذکرہ کرو، ان کا ذکر کرو، ان کا چرچا کرو، وہی رب فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، ان کا ذکر کرو، ان کا بیان کرو۔ صحابہ جب اس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے محفل سجاتے ہیں تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ ذرا غور کریں تو وہی الفاظ جو آیت مبارکہ میں ہیں، لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا، من اللہ، اللہ نے احسان کیا، وہی الفاظ صحابہ عرض کر رہے ہیں منا علینا بکا، حضور وہ جو آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، حضور جو رب نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے، اسی کا شکر ادا کرنے کے لیے محفل سجا کر بیٹھے۔ پھر دوسری بات یہ کہ احسان نیا نیا ہو تو احساس رہتا ہے، پرانا ہو جائے تو احساس کم ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا احساس کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ رب نے نکاح کی نعمت عطا کی ہے، ابھی خوشیاں بھی ہیں، رب کا شکر بھی ادا کرنے والے کرتے ہیں، محفلیں بھی سجائی ہیں، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ نعمت کا احساس کم ہو جائے، شادی کو زیادہ عرصہ گزرے تو احساس کم ہو جائے، لیکن رب کی بہت بڑی نعمت ہے نکاح۔ رب نے اولاد دی، خوشیاں بھی منائی، عقیقہ بھی کیا، محفلی بھی سجائی، ہو سکتا ہے کسی وقت میں زبان پہ شکوہ و شکایت آ جائے، اس کا احساس نہ رہے کہ کچھ کمی ہے، تو رب نے اولاد جیسی نعمت تو عطا فرمائی، ہو سکتا ہے احساس نہ رہے، احساس کم ہو، کسی نے کسی مشکل ٹالنے کے لیے اس کو قرضہ دے دیا، وقت گزرنے کے ساتھ ابھی تو احساس ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے بھول بھی جائے کہ کسی نے مجھے قرضہ دیا تھا، میری ہیلپ کی تھی، میری مدد کی تھی، میری مشکل ختم کی تھی، کسی نے کسی کو نوکری لگوا دیا، ابھی تو ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں چاٹے چومے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ احساس کم ہو جائے، بھول بھی جائے کہ مجھے کسی نے نوکری لگوایا ہے، ابھی کسی سے علم حاصل کیا ہے، پڑھا ہے، استاد ہے، تو ابھی تو احساس ہے، لیکن ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ احساس ختم ہو جائے، بھول ہی جائیں کہ میرا کوئی استاد بھی ہے، ذہن سے نکل بھی جائے کہ میں نے کسی سے پڑھا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ احساس کم ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہستیاں تو وہ ہیں جنہوں نے اس نعمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یعنی وہ صحابہ محفل سجا رہے ہیں کہ جنہوں نے اس نعمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے ڈوبے سورج کو واپس پلٹتے دیکھا ہے، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے درخت کو جڑوں سے اکھڑ کر حضور کے قدموں میں آتے دیکھا ہے، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے گو کو حضور کا کلمہ پڑھتے سنا ہے، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے کنکریوں کو حضور کا کلمہ پڑھتے سنا ہے، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے درخت کے تنے کو حضور کی محبت میں روتے سنا ہے۔ جب وہ صحابہ جنہوں نے اتنے معجزات دیکھے ہیں، اس نعمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ صحابہ محفل سجا کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ آج 14 صدیوں بعد 15ویں صدی میں حضور کے غلام اگر محفل سجا کر رب کا شکر ادا کریں گے تو رب کتنا راضی ہو۔ محبوب کے غلام نہ شکرے نہیں ہے، صدیاں گزر گئی، آج بھی محفلیں سجا کر میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ محبوب تیرا، رب تیرا شکر ہے کہ اپنے محبوب کی نعمت عطا فرمائی ہے، مولا تیرا شکر ہے اپنے محبوب کا دامن عطا فرمایا ہے، مولا تیرا شکر ہے اپنے محبوب کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، تو آج بھی محفلیں سجا کر میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تیسری بات اس حدیث پاک میں وہ یہ ہے، میلاد شریف کا موضوع اتنا ہی تھا، اب میں اگلے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ یہ پتہ چلا کہ نعمت ملنے پر محفل سجانا صحابہ کا طریقہ ہے،
نکاح بھی نعمت ہے، جب کہ نعمت ملنے پر، خوشی ملنے پر گانے باجے کی محفلیں سجانا یہ